الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آج کے زمانے میں جتنی انسانوں کو فراہم ہیں، اس سے پہلے اتنی نعمتیں عام نہیں تھیں جتنا اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مخلوق سے انسان آج فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پہلے اتنا عام فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، نہ علم تھا، نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ ترقی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے، جتنا آج کا انسان پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، آزمائشیں اس کو لپیٹی ہوئی ہیں، یہ ہر گھر، ہر فرد، ہر مرد اور ہر عورت کی کہانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے گھر کا مسئلہ اور کڑاکے کی بھڑکدار بستری کی کپڑے اور شیروانی پہن کر سمجھتا ہوں کہ ان میں میری پریشانیاں مدفون ہو گئی، اور ایک سوٹ پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ٹائی لگا کر ویسٹرن کلچر میں امریکی تہذیب کا لبادہ اوڑھ کر وہ سڑکوں میں آ کر مونچھوں کو تاؤ دے گا تو اس کی مصیبتیں اس میں چھپ جائے گی۔ ہے مصیبتیں ہر طرف اور ہے پریشانیاں ہر طرف۔ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے انسان ہزاروں تدبیریں کرتا ہے، جس کی جو سمجھ میں آئی وہ تدبیر وہ اختیار کرتا ہے، اور اس میں زیادہ تر ووٹ
مشاہدہ ہے، مال نے کسی کی پریشانی کو آج تک دور نہیں کیا۔ دیکھ لیں، دن کے اجالے میں علاء الدین کا چراغ لے کر تلاش کرے ڈھونڈے کوئی ایسا آدمی کہ جس کی پریشانیاں مال کی وجہ سے دور ہو گئی ہوں، دولت کی وجہ سے دور ہو گئی ہوں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر مال سے پریشانی دور ہوتی اور دولت سے پریشانی دور ہوتی اور ان سے حالات کا سامنا کیا جاتا تو اللہ اس بات کو قرآن میں چھپاتا نہیں، اللہ بتا دیتا یہ امن کا راستہ ہے، یہ شانتی کا راستہ ہے، یہ سکون اور چین کا راستہ ہے۔ اللہ نہیں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مال کے بارے میں اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ سے ناطہ توڑنے والی چیز ہے اور نبی سے رشتہ توڑنے والی چیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مال اور اس اولاد کے جھمیلے میں اللہ کے ذکر سے تم غافل نہ ہو جانا۔ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اس سے مسئلہ حل ہونے کا ہوتا تو اللہ کو دشمنی ہے بندوں سے، نبی کو اپنی امت سے بغض ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کو جتنی محبت اپنی مخلوق سے ہے، کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی مامتا نہیں کرتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت اپنی امت سے ہے، پوری دنیا کی ماؤں کی مامتا اور باپوں کی شفقت ایک طرف، اور آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرا وہ لمحہ جو آپ نے محبت کی نگاہ سے امت کو دیکھا، وہ ایک طرف، لیکن آپ نے نہیں فرمایا اور اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین نہیں کی زیادہ مال جمع کرے اور جائیداد بنائے، زمینیں خریدیں، بیوپار بڑھائے، بیانات بڑھائے، نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکوہ لے کر گئی، ابا جان میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں اور میرے گھر میں کئی دنوں کے باقے لگ جاتے ہیں، بڑی تھکن ہو جاتی ہے۔ وہ محسن کائنات جو وادیاں بھر بھر کر غیروں کو دیا کرتے تھے، وہ جن کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے تھے۔ آقا نے فرمایا میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے اور 34-30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ یہ خزانہ بھی آقا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو وادیاں بھر بھر کر، مٹھی بھر بھر کر نہ ہوتا قرض لے کر دیا کرتے تھے، لیکن بیٹی کے آنکھ کے آنسو کو آپ کیا نہیں پہنچ سکتے تھے؟ کیا بیٹی کے گھر کے چولہے کو نہیں جلا سکتے تھے؟ کیا اپنے نواسے جن کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا آقا نہیں کر سکتے تھے؟ فرمایا کہ بیٹی میری سونے سے پہلے اس تصویر کو پڑھ لینا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں یہ تصویر پوری امت کو مل گئی، اور اس تصویر کا نام تصویر ہے فاطمی رکھ دیا گیا۔ مال یہ لوگوں نے تدبیر کی کہ اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ کسی نے کہا نوکری کر لو، کسی نے کہا بزنس بڑھا لو، اور کسی نے کہا جائیداد بڑھا لو، کسی نے کہا سونا اور چاندی کا ذخیرہ کر لو، اور کسی نے کہا حکومت میں سلطنت میں
ہر نفس پریشان ہے، ہر آدمی جس کا ذاتی مکان ہے، جس کا کرائے کا مکان ہے، جو حاکم ہے، جو محکوم ہے، جو قرض دیتا ہے، جو قرض لیتا ہے، جو کارخانے کا مالک ہے اور کارخانے کا ملازم ہے، جو مشرق والا ہے، مغرب والا ہے، شمال والا ہے، جنوب والا ہے، اتنا گھٹ گھٹ کر تو زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں آئے. اتنی پریشانی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا. ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ہم کفر کا خاتمہ کریں، شرک کو مٹائیں، اللہ کے کلمے کا جھنڈا دنیا میں عالم میں لہرائیں. ہم دنیا سے باطل کا مقابلہ کریں. جو اپنے پیٹ کے مقابلے میں زندگی گزار رہا ہو، جو عورتوں کے فتنے میں پڑا ہوا ہو، جو اولاد کی محبت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، وہ کلمے کے لیے کیا کام کرے گا، آقا کی سنتوں کے لیے کیا کام کرے گا اور دین کے لیے کیا کام کرے گا. صبح سویرے کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں لیاب کو. کیا ٹیسٹ کرانے؟ پیشاب ہاتھ کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی، پاخانہ پکڑا ہوا ہے، بلغم پکڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں انجیکشن. یہ لگ رہا ہے ران میں خود چبو رہے ہیں، یہ پیٹ میں لگ رہا ہے. بیماریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، بیوی نے جکڑ رکھا ہے، اولاد نے گرفتار کر رکھا ہے، مال ہمارے قدم کے اندر زنجیریں ڈال چکا ہے. ان سے یہ امید کہ یہ اعلان کلمت اللہ کا کام کریں گے، ان سے یہ امید کہ یہ کلمے کا پرچم عالم میں لہرائیں گے، ان سے یہ امید کہ مندروں کی گھنٹیوں کے بجائے وہاں توحید کا جو ہے گن گائیں گے، ان سے یہ امید کہ کفر کو اور یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت اور شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود کرے. اگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، غیرت، شرم، حیا اور ایمان کا 100واں حصہ اگر آج کسی کو نصیب ہو، خودکشی کرنا تو حرام ہے، خودکشی تو نہیں کر سکتا، لیکن ان حالات میں رہ کر یا تو وہ شہادت کی موت مانگے گا یا تو گھٹ گھٹ کر ایک ایک لمحہ موت سے بدتر وہ زندگی گزارے گا. یہ زندگی کوئی زندگی ہے. کفر اپنی بولی بول رہا ہے. گائے کا پیشاب پینے والی قومیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہتھوڑا برسا رہی ہیں. مسجدوں پر احکامات ان چماروں کے، ان مشرکوں کے، ان غیر اللہ کی پرستش کرنے والے. حیا اگر ہے میرے رب کی قسم خودکشی جائز ہوتی. ہر درخت پر ایک غیرت مند کی لاش لٹکی ہوئی ملتی کہ مولا ان حالات کو دیکھ نہیں سکتے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امت تیار نہیں، چلو میں کسی درخت پر لٹک کر میں اپنی جان دے دوں گا. جہاد کے اسباب نہیں، سوائے اس کے ایک ایک لمحہ موت سے بدتر گزر رہا ہے. اس وقت تمہیں بیوی کی بیماریوں کی فکر نے گھیر رکھا ہے، اولاد کی شادیوں کی فکر نے گھیر رکھا ہے، تمہیں مال اور تجارت کی فکروں نے گھیر رکھا ہے. اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر تیرے اور میرے باپ دادا کے اوپر نہیں ڈالی. میرے سانس کا مالک میں نہیں ہوں، میرے سر اور میری داڑھی میں اگنے والے بال کی سفیدی اور سیاہی کا مالک میں نہیں ہوں. میرے چاہنے سے میرے بال سفید نہیں ہو سکتے، میرے چاہنے سے میرے بال سیاہ نہیں ہو سکتے. میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں ہے. خدا چاہے بی پی کو رئیس کر دے، دل کی دھڑکن بڑھا دے. خدا چاہے بی پی کو لو کر دے اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دے. میرے جسم میں بہنے والی خون کی رفتار میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جسم سے نکلنے والا پیشاب اپنے اختیار میں نہیں ہے، جسم سے نکلنے والی گندگی اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہم بیوی پر
جورو کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا؟ اپنے جسم پر اٹھنے والے ایک بال پر ہمارا نہیں چلتا، ہمارے جسم کے خون کے ایک قطرے پر اپنا نہیں چلتا، اپنے دل کی دھڑکن پر اپنا قابو نہیں، اپنی حکومت نہیں، تجھے چوروں کی فکر ستا رہی ہے، اولاد کی فکر۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف کھامڑ احمق ہوگا دنیا میں؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، دوڑ کر آؤ جمعہ کے دن، حجامت کرتے ہو، کتے کا پاخانہ اور سور کا گوشت کھاتا ہے مسلمان، کیوں؟ کاروبار چھوڑ کر آؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ جسم تیرے شرمگاہ سے نکلنے والے پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری اور ریح کے نکلنے کی بیماری، ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس میری ریح میرے کنٹرول میں نہیں، میرے پیشاب کے قطرے، میرے منی کے قطرے میرے کنٹرول میں نہیں، کمینے تیری شرمگاہ سے نکلنے والے گندے قطرے پر تیری قدرت نہیں، تو تیری بیوی اور اولاد کا مالک۔ نماز کاروبار جاری ہے، جمعہ کاروبار جاری ہے، داڑھی مڑی ہری ہے اس لیے کہ میرا مالک ایمان نہیں مانتا، نماز قضا ہو رہی ہے اس لیے کہ میرا مالک نہیں چھوڑتا، چھوڑ دے کاروبار کو، طلاق دے دے اس لیے کہ اس دنیا کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر نہیں لے رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے کہا نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور ثابت قدم رہو، لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانتے، روزی نہیں مانگا کبھی اللہ کا۔ پجاری مندر میں جاتا ہے پرساد چڑھانا پڑتا ہے، عیسائی کرسچن چرچ میں جاتا ہے نذرانہ دینا پڑتا ہے، یہاں سردی میں گرم پانی ملے گا اور گرمی میں پنکھا چلے گا، تیرا گھر گندا ہوگا، ایک دن کا تجھے سجدہ کے اندر نہیں ملے گا۔ لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، روزی تو ہم دیتے ہیں۔ تیری ماں کے پیٹ کے اندر حیض چاٹ کر جی رہا تھا، جب تیری ماں حاملہ ہوئی تیری ماں کا حیض بند ہو گیا، اسی کو چاٹ چاٹ کر پل رہا تھا، تو نہ تو نے ڈیزل کارخانہ دیکھا، نہ ہچپٹی دیکھا، نہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، نہ ہارڈ ویئر انجینئر تھا، نہ چپل کی دکان تھی، نہ فروٹ کی دکان تھی، نہ کفن کی دکان تھی، نہ کرائے کا مکان تھا، نہ مارکیٹ ماٹی بیچتا، حیض کچھ چٹوا کر ہم نے تجھے تیری پرورش کی، تیری ماں کا حیض بند ہوا کہاں جا رہا تھا؟ تو چاٹ رہا تھا، ہم نے تیری ماں کے حیض کو تیری روزی بنائی، اور دنیا میں آیا آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، پیروں سے لنگڑا، ہاتھوں سے لولا، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آنے کے بعد ہم نے رزق کی دو ندیوں کو بہا دیا، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، دھوپ پر چمٹ جاتا تھا اپنی ماں کے سینے سے۔ کون پالا ماں کے پیٹ میں؟ کون پالا ماں کی گود میں؟ اب ذرا دیکھنے کے بولنے کے لائق ہو گیا، کبر میں مبتلا ہو گیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، میری جورو کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، انشورنس کراؤ، بیمہ کراؤ، تاکہ میری موت کی دعا کرے میرے بچے۔ میرا باپ 50 لاکھ کا انشورنس کرایا ہے، مولا جلدی سے ایکسیڈنٹ کی موت دے دے۔ یہی نا انشورنس والے تمہیں تو نہیں دیتے پیسہ، بیمہ میں نے کرایا تو خبر میں وہ روپیہ رکھ کر نہیں جاتے، وہ پوچھتے ہیں کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ہائیوے میں کتے کی لاش کی طرح بکھرنے کے بعد تیرے پیسے کسے دیے جائے؟ دو عورت کو دو منموجی کرے، وہ مگرمچھ کے آنسو 3 دن تک بہائے، اور پھر اس کے بعد اجی یہ سفید ساڑی پہننا اور گھر کے اندر بیٹھنا، یہ پرانے زمانے کا رواج ہے، اب چچیرے موسیرے بھائی منہ ماریں گے، عشق کریں گے۔ یہاں مولوی کا بیان ہفتے میں 1 مرتبہ، قوم کے کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ابھی جو پرسنٹیج ہے اس وقت یہاں پر جو لوگ
پرسنٹیج جماعتوں میں نکلنے والوں کا، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والوں کا. دین کی ایک موم بتی ہے، دین کی ایک شمع ہے جو دھیمے 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 جل رہی ہے اور روشنی دے رہی ہے، اور اس گھر کے اندر شیطان اور جہنم کے 140 چرس تمہیں بتا رہے ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں کہ بے پردہ عورت رنڈی ہے، ہم یہاں کہتے ہیں داڑھی منڈانے والا ہجڑا ہے، ہم یہاں کہتے ہیں گانا بجانے والا اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، ہم یہاں کہتے ہیں کہ دولت اور مال کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں وہ شیطانی 140 چینل غریب کے گھر میں آ رہے ہیں، جہنم کا کیبل کنیکشن لے رکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کتا اور کتیا کی طرح آپس میں چومو چمٹو، ملاقات کرو، گانے الٹے سیدھے، بڑوں کے چھوٹوں کے، مردوں کے عورتوں کے، ہجڑوں کے، رونے کے، گانے ہنسنے، کون سی ایسی نہیں. گانوں کے کمپٹیشن، بیوہ عورتوں کی کمپٹیشن، بچوں کے کمپٹیشن، گانے کو الٹا کرنے کے، تمل زبان سے ہندی میں کرنے کے، ہندی زبان سے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اس میں اوارڈ، ان کی عزتیں، ان کی ماؤں کا رونا، ان کے باپوں کا بلکنا اور ایک دوسرے گلے ملنا، یعنی سب کچھ یہی ہے دنیا کی کامیابی. 140 شیطان جس گھر میں ہوں، ایک شیطان کافی ہے ہمیں جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے. 1000 مرتبہ کہا گیا اس حرام زادے شیطان کی لعنت کو ختم کرو، اس کا جنازہ نکالو. نہیں، اس میں جغرافیہ آتا ہے، اس میں سائنس آتا ہے، اس میں ڈسکوری آتا ہے. اس وقت دنیا میں جو حالت ہے، میں اللہ کی قسم جمعہ کا دن منبر رسول پر بیٹھ کر قسم کھا رہا ہوں، یا تو میں شہادت کی موت مانگ رہا ہوں، یا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کوئی راہ نکال دے خودکشی کی. یہ زندگی کوئی زندگی. اس وقت ہندوستان کی حالت کیا ہے؟ ایوت میں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کون سی ریاست میں ہے، شاید مدھیہ پردیش میں ہے، راجستھان میں ہے. کا قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی، مسلمانوں کو دن کے اجالے میں گولیوں سے ڈھونڈ دیا گیا. ہم آواز ہی نہیں کر سکتے. میرے رب کے قرآن کی توہین، میرے رب کے قرآن کے ساتھ بے عزتی اور آگ کرنے کے لیے آؤ، راستے کے اندر گولیوں کا نشانہ بنو، گھوم دیا جائے گا. ہریانہ کے ہائی کورٹ نے یہ پہلی بات ایوت محل والی، اور دوسری بات ہریانہ کے ہائی کورٹ نے 2 ایئر فورس کے آفیسروں کے حق میں جنہوں نے ریکرتی داخل کی تھی کہ ہمارے جو بڑے افسران ہیں، سینئر افسران ہیں، ہمیں داڑھی منانے کے لیے کہتے ہیں، جبکہ ہریانہ اور پنجاب کے اندر ہزاروں لاکھوں ایئر فورس، پولیس، بی ایس ایف اور ملٹری کے جو اسٹاف ہیں وہ داڑھی رکھ کر ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر وہ داڑھی رکھ کر ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں داڑھی رکھنے کے لیے ممانعت کیوں ہے؟ کیا کوئی ایسا لا ہے؟ کیا ہندوستان کا کوئی ایسا قانون ہے کہ مسلمان داڑھی رکھ کر ایئر فورس میں نہیں آ سکتا، ملٹری میں نہیں آ سکتا؟ اگر نہیں آ سکتا تو پھر یہ ہریانہ اور پنجاب کے جو پنجابی ہیں بغیر داڑھی کے ایک کوئی ملازم بتا دے. ہائی کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ اب تشریح کر رہا ہے اسلامی قانون کی، کہا کہ مسلمان کی مرضی پر جاتا ہے، اسلام جبر نہیں کرتا. بھیڑ اور جماعت میرے آقا اور 1,24,000 پیغمبروں کی سنتوں کی تشریح کریں گے. یہ زندگی جینے کی زندگی ہے. ہم بھیڑوں کے کہنے پر داڑیاں رکھیں، ہم چماروں کے کہنے پر داڑیاں اڑائے. میں کہتا ہوں کہ اللہ اگر جبرائیل کو بھیج کر کوئی حکم نازل کر سکتا تھا، کتنے غیرت مند علماء درختوں پر لٹ کر خودکشی کر لیں گے، یا یہ کہ اگر جام شہادت کے مواقع ہو تو جام شہادت کو نوش کر لیں گے. کلکتہ کے اندر فرقہ وارانہ فساد، مسجد کی بے حرمتی، کلام پاک کی بے حرمتی، اسی ہفتے کا تیسرا واقعہ. پھر مسلمانوں کی انداز گرفتاریاں، مسلمانوں پر فائرنگ، مسلمانوں پر دہشت گردی اور ہتھیارات کے رکھنے کے الزام کے اندر سینکڑوں نوجوان محلے چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تیسرا واقعہ. چوتھا واقعہ ہندوستان کا قدیم ادارہ، ہندوستان کا انگریزوں کے زمانے کا دینی ادارہ
مدرسہ کا، جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے تاریخ کو، جو شاہی مرادآباد کے محتمل تھے حضرت مولانا رشید الدین صاحب، اس مدرسے کے اندر پڑھے اور پڑھائے ہوئے ہیں۔ وہ مدرسہ ہے، لیکن اس کو آج کی حکومت نے کہا، کمیونسٹ حکومت نے، کہ اب اس کو مدرسے کی فہرست سے نکال کر کالج اور اسکول کے زمرے میں لائیں گے۔ مدرسے کا لفظ وہاں سے نکال دو۔ اس ہفتے کا چوتھا واقعہ، ایرت محل میں قرآن کی بے حرمتی، ہریانہ ہائی کورٹ کے اندر داڑھی رکھنے کی تشریح، اسلامی حکم کی تشریح، کس کے باپ نے حق دیا؟ یہ سیکولر ملک، جمہوری ملک، ہر مذہب کے ماننے والوں کے رہنماؤں کو مذہب کی تشریح کا حق ہے، لیکن مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی داڑھی کی تشریح کر سکیں اور مذہبی احکامات کی تشریح کر سکیں۔ اور حافظ ساجد الدین اور کئی مفتیان کرام جن کو لکھنؤ کی جیل کے اندر مقید کیا گیا ہے، ابھی کورٹ نے ان پر دہشت گردی کا لیبل نہیں لگایا، لیکن وہاں کے جیلر نے جب ان کے ان کی کیبن کا اور ان کے سیل کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے اور وہاں پر دینی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان مفتیان کرام کے سامنے، ان حفاظ کرام کے سامنے اس کلام پاک کے اوراق کو پھاڑ کر اس جیلر نے پیروں تلے جوتوں تلے اس کلام پاک کے اوراق کو دبایا اور کہا کہ مولویوں، تم یہی قرآن پڑھ کر جہادی بنتے ہو، یہی قرآن پڑھ کر تم دہشت گرد بنتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں حالات ملک کے، دیکھ رہے ہیں آپ حالات اس ہندوستان کے، جس کے لیے ہمارے اکابرین نے لہو دیا، قربانیاں دی۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، یہ کافر و مشرک قوم، یہ پیشاب پینے والی قوم، اور یہ شوہروں کے مر جانے کے بعد عورتیں ستی ہو جانے والی قوم، یہ پتوں میں کھانے والے اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، ان کو کیا پتا تھا کہ آزادی کیا تھی؟ یہ حضرت شیخ الہند کا کرشمہ تھا، یہ حضرت حسین احمد مدنی کا کرشمہ تھا، یہ انار کے درخت کے نیچے پڑھنے پڑھانے والے دو محمودوں کا کرشمہ تھا، یہ دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت میں لگنے والی لاش کا، سولی پر لٹنے والے کسی عالم کی شہادت کا یہ کرشمہ تھا۔ آج یہ سلا دیا جا رہا ہے، آج یہ بدلا دیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کا مقدمہ الہ آباد بینچ کے اندر ابھی زیر التوا ہے، یعنی ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تقریباً اس مقدمے پر 22 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ کون سی مصیبت ہے یہ؟ کون سا رویہ ہے یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ لیکن مقدمہ زیر التوا ہے، مقدمہ ابھی نتیجے پر نہیں پہنچا، لیکن مسلمان کے کسی باپ کی مجال نہیں کہ آج وہ بابری مسجد کے اندر جا کر ایک سجدہ کر سکے، لیکن دن رات 24 گھنٹے رات کے اوقات کے علاوہ کبھی بھی ہندو وہاں پر جا کر ممبر و محراب کے اندر رام للہ کی جو مورتی رکھی ہوئی ہے اس کا وہ درشن کر سکتا ہے، وہ پوجا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ مسجد چھینی گئی ہماری، در و دیوار کو شہید کیا گیا اور پورے عالم کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، سیکولرزم اور جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا اور راستے میں واویلا مچانے والے، احتجاج کرنے والوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور آج عالم یہ ہے کہ وہاں ہندو جا کر درشن کر سکتا ہے، مسلمان کو سجدہ کرنے کی اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، اس احاطے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بابری مسجد کے 40 فٹ آگے پیچھے مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا۔ خدا نہ کرے اگر کوئی مسلمان اس راستے میں لائن میں لگ جاتا ہے، درشن کہاں کرنے کے بہانے اگر چلا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی ماں اور باپ اور بیوی بچوں کو دیکھ نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر شک ہو گیا، ایک مسلمان داڑھی مڈا کر انشٹ کر وہ بابری مسجد کے اندرونی حصے کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب شک ہوا اور دیکھا گیا کہ ختنہ کی گئی ہے اور مارا پیٹا گیا اور معلوم کیا گیا کہ صاحب یہ مسلمان ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو بھلا دے۔ کون سا انصاف ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ کون سی سیکولرزم ہے؟ کون سی جمہوریت ہے؟ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، پولیس جو چاہتی ہے کرتی ہے، حکومت جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ مسلمان پھٹتا جا رہا ہے، ان حالات کے اندر مسلمان
اس کے برادران بال ٹھاکرے اینڈ سنس نے بچوں کے لیے کتاب بنائی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے کعبے کو، مدینہ منورہ کو ایک برف کے اندر رکھا ہے اور اوپر جوتے اور چپل کے نقشے انہوں نے ڈال رکھے ہیں. پہلے یہ سمجھ کر کہ شاید کتاب شائع کرنے والے نے ترتیب کے اندر غلطی دے دی ہوگی، ویژن بک اسٹال والوں کو وہاں کے علماء کرام نے تنبیہ کی یہ اللہ کے کعبے کی توہین ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طریقے سے حکم دیا گیا ہے. مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، نبی کے گنبد خضرا، مسجد نبوی اور اللہ کا حرم اور اوپر جوتے اور چپل کو رکھا گیا ہے. یہ تصویر ڈالی گئی ہے. ایک ہفتے کے یہ 7 واقعات ہیں اس ہندوستان کے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مسجد کا منصوبہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کاغذات ہمارے پاس ہے، کام کرنے کا حق ہمارے پاس ہے. اذان شروع ہو چکی تھی، نمازیں شروع ہو چکی تھی، لیکن انٹرنس کے اندر پولیس کی مدد سے، بلڈنگ پولیس کی مدد سے دیوار کو بنا دیا گیا ہے. سامنے 2 پولیس والے، ایک چھوٹا سا سوراخ، پیچھے 4 واچمین، کوئی مسلمان اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں کے بڑے بڑے چودھریوں سے، بڑے بڑے سیاسی جو ہے لیڈروں سے ملاقات کرو تو کہیں گے بھئی وہاں پر گاؤں ہی نہیں، تم مسجد بنا کر کیا کرو گے؟ وہاں لوگ نہیں، تم جو ہے سجدہ گاہ بنا کر کیا کرو گے؟ ہے وقف کی پراپرٹی اور کروڑوں کی پراپرٹی اور ایک ظالم شرابی کافر اس کو ناجائز قبضے میں رکھا ہوا ہے. کوئی مائے کلام نہیں جو ہمت کر کر آئے اور اس سے پوچھے، حکومت سے ٹکر لے. قانون ہمارے ساتھ ہے، سچائی ہمارے ساتھ ہے. 150 سال کا وہ عیدگاہ کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے کہ آج مجھے یتیم کر دیا گیا، آج مجھے رلایا جا رہا ہے، آج میرے راستے کو بند کر دیا گیا. کسی کے پاس وقت نہیں. سیمنٹ کے موٹے پوچھو ہم دے دیں گے، چندہ پوچھو دے دیں گے، مال پوچھو دے دیں گے. ٹکر لینے کی بات، جہاد سے بھاگ رہا ہے مسلمان، حق سے بھاگ رہا ہے، باطل کے ٹکرانے سے بھاگ رہا ہے. فکر ہے اپنی بیویوں کی، بچوں کی، مال کی، کاروبار کی. اسی میں جکڑا ہوا، اسی میں اس کے جنازے، اسی میں اس کا انتم سنسکار. کہاں مر گیا؟ کشن گری کو جاتے ہوئے مر گیا. کیوں جا رہا تھا؟ اس کے باپ کو دیکھنے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ دلی جا رہا تھا. ریل سے گر کر مر گیا. کیوں جا رہا تھا؟ وہاں جو ہے بیپاری سے پیسے دینے جا رہا تھا. مسجد کے لیے مرنے کی باتیں، قرآن کے لیے شہید ہونے کی باتیں، اسلام کے لیے جان دینے کی باتیں، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو، عصمت اور عفت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی باتیں. جیلوں میں تلاش کر لو اور علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈ لو، پک پاکٹرز ملیں گے، جو ہے ڈاکو ملیں گے، چور ملیں گے، اچکے ملیں گے. بیویوں کو جلانے کے ظلم میں، بہوؤں کو ظلم و ستم کرنے کے جرم میں اور جہیز مانگنے کے جو ہے اینٹی ڈوری کے ایکٹ کے اندر ہزاروں مسلمان ملیں گے. اور ایک سگریٹ کے لیے، 10 روپے کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، ایک بالش زمین کے لیے لڑنے والے ملیں گے. لیکن اسلام آج یتیم ہو چکا ہے. اللہ کا قرآن آج بیوہ ہو چکا ہے. آج اللہ کا دین، نبی کا طریقہ، جس کے لیے نبی اپنے آپ کو میدان جہاد میں جھونک دیا تھا، جس کے لیے آقا نے اپنے داماد کو جھونک دیا تھا، جس کے لیے آقا نے مدینہ منورہ کی ساری 313 کی پونجی کو جھونک دیا تھا، جس کے لیے آقا نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا تھا. آج دین کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. اس دین پر حکومت بھیڑوں کی چل رہی ہے، چماروں کی چل رہی ہے. وہ نصاب بناتے ہیں مکہ مدینے کا، چپل اور جوتے رکھ کر بناتے ہیں. وہ داڑھی کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض سنت واجب نہیں. جیسے مسلمانوں کو کپڑا پہننے کا اختیار ہے، داڑھی رکھنے کا اختیار ہے. مسلمانوں کے سامنے جیل خانوں کے اندر علماء حفاظ کے سامنے اللہ کے قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر زمین کے نیچے رکھ کر پیروں تلے رون دیا جاتا ہے. اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر گولی اس کے اندر داغ دی جاتی ہے. کوئی مسلمان نہیں آتا. سور کی منڈی رکھ لو، سور کو کاٹ کر گوشت کو ممبر و محراب پہ رکھ لو. کتنے مسلمانوں نے سزائے احتجاج بلند کیا. کتنے مسلمان جو آج اردو اخبارات کے اندر، میگزین کے اندر لکھتے ہیں ہمارا گاؤں جو ہے برسات کے پانی سے ڈوب
ڈوب رہا ہے، بجلی کی قلت ہے، پانی پینے کی قلت ہے، مسلمان پانی کا رونا رو رہا ہے، بجلی کا رونا رو رہا ہے، دکانوں کا رونا رو رہا ہے، سڑک کشادہ کر کر زمین کے جانے کا رونا رو رہا ہے، میرا اللہ کا قرآن شہید ہو رہا ہے، میری نبی کی سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک سجدے کی ڈبکیاں مارنے والے، کبے کے ڈھونگ لگانے والے ایسے ریاکار عابد تو مل رہے ہیں، لیکن میرے اللہ کے دین کے لیے آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ کہاں ہیں رونے والے، مرنے والے، مٹنے والے؟ چندہ پوچھو چندہ دیں گے، سجدے پوچھو سجدے دیں گے۔ شب معراج میں جگنے کا حکم نہیں، ساری رات جگنے کی بات کہو، ہم جگنے کے لیے تیار، روزہ رکھنے کا حکم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے اندر جو شب معراج کا روزہ رکھتا، جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا، پوچھ پوچھ کر ڈنڈے مار مار کر اس کا روزہ توڑواتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفۃ المسلمین ہے اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، آج وہ عمر ہوتا۔ ایسے حرام زادے کمینے جو رمضان المبارک کے اندر روزے نہیں رکھ پاتے، جو رمضان کے بعد کے 6 روزے نہیں رکھتے، جو یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے اور جو شب برات کا روزہ نہیں رکھتے، ضرور رکھیں گے، اس لیے کہ یہ شیطانی روزہ ہے، شیطانی روزہ ہے۔ شب معراج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کے بعد 18 سال تک آپ نے معراج کو دیکھا، لیکن کبھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، کبھی آپ نے شب معراج نہیں بنائی۔ بنگلور کی اس جامع مسجد کے اندر اشتہار لگا ہوا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد جا کر دیکھ لینا۔ اب جب میں اتنی قوت سے بات کہہ رہا ہوں اور اتنی طاقت سے کہہ رہا ہوں، کچھ تو دم ہوگا، ارے کچھ تو اس کے اندر سچائی ہوگی۔ اب شیطانی وقت منانے کا اور وقت کو جو ہے کھیل میں لگانے کا ایک جو ہے اچھا موقع، شب معراج کے موقع پر قرات کا کمپٹیشن۔ اب لوگ کہیں گے بھائی قرات بھی تو ہو رہی ہے، کوئی انتاکشری کا مقابلہ تو نہیں، کوئی گانے کا مقابلہ تو نہیں، کوئی جو ہے رننگ ریس تو نہیں۔ عبادت اسی وقت عبادت ہے کہ عبادت اتباع کے نام پر کی جائے، نبی کے نقش قدم پر چل کر کی جائے، صحابہ کرام کے طریقے پر کی جائے۔ عبادت تیرے اور میرے کہنے اور کرنے کا نام نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنے پر جوتیاں پڑیں گی، نماز عبادت ہے، سنت پڑھنا، نفل پڑھنا عبادت ہے، اشراق پڑھنا عبادت ہے، اشراق پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت کے محل نصیب کریں گے۔ لیکن کوئی آدمی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں جا کر عیدگاہ کے اندر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو جوتیاں پڑے گی۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں، نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے۔ سلو، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، آگے بھی تو فرمایا کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہو، تمہارے باپ اور تمہارے دادا کے طریقے پر نہیں، روزہ تمہارے باپ دادا کے طریقے پر نہیں کہ ہمارے خاندان میں رجب کے روزے رکھتے تھے، سور کی فاتحہ کرتے تھے۔ شیعہ لوگوں کا کام مسلمان کر رہا ہے، شیعہ اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، قرآن کا دشمن، صحابہ کا دشمن، خصوصاً خلفاء اربعہ کا دشمن، نبی کا دشمن۔ شیعہ کہتا ہے کتا کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، وہی علی کے پاس لانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے۔ شیعہ اس وقت تک اپنے دھرم پر مکمل نہیں آتا جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر کو گالی نہ دے، حضرت عمر کو گالی نہ دے، حضرت علی اور حضرت عثمان کو گالی نہ دے، اپنا عائشہ کی عصمت اور آبرو پر تہمت نہ لگائے۔ کبھی اپنی بچیوں پر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، اپنی ماں اور اپنی بیٹیوں پر نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو انگلیوں سے اس کی آنکھوں کو نوچ لیتے ہو۔ میری اور آپ کی اماں، کائنات کی اماں، نبی کی زوجہ اور نبی کی حرم اور جنتی عورت، جنتی خاتون اور دین کے آدھے حصے کو جس نے بیان کیا، اس پر یہ شیعہ کتا آج ان کی تہمت، اس پر عصمت اور آبرو پر تہمت لگاتا ہے۔ آج شیعہ کے طریقے پر مسلمان پور کی فاتحہ کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب کے مہینے میں جب انتقال ہوا تو یہ لوگ کٹر دشمن تھے صحابہ کے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ پور کی فاتحہ کے اندر بسان نہیں کھاتے، کیوں؟ اب اگر وہ اپنے گھر میں مچھلی پکائے تو لوگ کہیں
خوشبو آئے گی. تو یہ لوگ کیا کیے؟ ویجیٹیرین انہوں نے کھانا پکایا، مٹھائی بنائی، اور اندرونی طور پر یہ جو ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، خوشیاں منانے لگے. ہم لوگوں نے کہا کمینوں، تم صحابہ کے دشمن، تم حضرت امیر معاویہ کے دشمن اور خوشیاں مناتے ہو. اچانک انہوں نے بات کو بدل دیا. نہیں، یہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں سکھا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر نہیں. تو آج کیا کرتے ہیں پور کے فاتحہ والے؟ حضرت جعفر صادق کے نام پر، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے، نہ رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا. اب یہ بچنے کے لیے شیعہ کتوں نے بات کہہ دی. ہمارے مسلمان ہیں کہ صاحب اگر وہ کھائیں گے کھلائیں گے تو گھر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اور پانی بھی شیعہ کیا کرتے تھے؟ کھانے کے بعد اگر ہاتھ باہر دھوئیں گے پتا چل جائے گا کہ اس گھر میں دعوت ہو رہی ہے، تو اس پانی کو جمع کر کر ایک کھڈے میں وہ پھینک دیا کرتے تھے. تو آج مسلمان کہتا ہے کہ پور کی فاتحہ کا کھانا اتنا متورک ہے کہ کھانے سے پہلے بھی گوشت نہیں، کھانے کے بعد بھی گوشت نہیں ہے. اور وہ ہاتھ اگر دھوئیں تو اس دھلے ہوئے پانی کو بھی گھوڑی میں نہیں ڈال سکتے. یہ شیعہ جو کام کیا آج مسلمان وہ کام کر رہا ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر شب معراج کی رات متعین ہی نہیں ہے. 8 قول ہیں معراج کے بارے میں. اب شہر کی جامع مسجد کے جو ہے امام صاحب کے پاس جبرائیل آئے تھے، اللہ کا قرآن آیا تھا کہ بھئی 27 کی رات شب معراج ہے، تم جو ہے قرات کا کام لکھ لو اور جا کر کسی ملا کو بلا کر لے آؤ، اس مجمع کے اندر شرکت کرنا، اسے چندہ دینا، اس کے اشتہار میں مدد کرنا میرے رب کی قسم گناہ کا کام ہے. جس کام کو نبی نے پوری زندگی میں نہیں کیا، جس کام کو میرے نبی کے صحابہ نے پوری زندگی میں نہیں کیا. شب معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس کی تاریخ میں اس کا روزہ رکھنا، اس رات کے اندر اہتمام کے ساتھ اجتماعی عبادت کرنا شب معراج کے نام پر کھلے عام دین کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اگر کوئی دلیل لاتا ہو تو منہ مانگا انعام میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس عالم کو بلا کر لائے، یہاں بیٹھ کر ہم کہیں گے عالم صاحب دلیل پیش کرو، انعام بھی دیں گے. اور اگلی رجب سے ہم بھی اپنے مسجد کے اندر ہم جو ہے اجتماعی طور پر شب معراج منائیں گے. اب الحمدللہ علماء دیوبند کی مہربانیوں سے شہر کے اندر جو ہے بدعتیں ختم ہو رہی ہیں. شب معراج پہلے بہت منایا کرتے تھے، لوگ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے. الحمدللہ اب سنت پر عمل ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے داروں سے دشمنی تھی. ارے دین کو پسند کرنے والے تھے یا دین کے دشمن تھے حضرت عمر فاروق؟ مجھے بتاؤ. لٹھا لے کر، لاٹھی لے کر، کوڑا لے کر نکلتے تھے، پوچھتے تھے روزہ ہو؟ اگر روزہ تھا تو کوڑے مارتے کمینے. اللہ کے نبی کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی اور نبی کے صحابہ کو جو بات سمجھ میں آ گئی، دین تیرے اور میرے باپ کے گھر کا. اگر عمر فاروق ہوتے تو میرے رب کی قسم آج جو قرات کا کمپٹیشن کر رہا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. شب معراج کے نام پر اگر کر رہا ہے تو میرے رب کی قسم عمر کا کوڑا اس کی پیٹھ پر برستا. جانا کوئی نیکی کا کام نہیں. دیکھو اگر دن کے اجالے میں اتنی چیخ کر زور سے کہہ رہا ہوں کچھ تو سچائی ہوگی. اگر میری بات پر اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور عالم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن. حضرت کے فرزند ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب. اللہ ہمیں ساری اولاد کو علم سے اور کمال سے نوازا ہے. حضرت گلشن باغ میں پاکستان میں ایک مسجد میں خطبات دیا کرتے ہیں. وہاں کے حضرت کے ایک مرید نے ان خطبات کو مرتب کیا ہے اور ان خطبات کا نام ہے اصلاحی خطبات. شروع کے شاید پہلی سے 30ویں جلد کے اندر رجب کا بیان جو حضرت نے دیا ہے پورے دلائل حضرت نے نقل کیے ہیں اور حضرت نے بیان کیا ہے. شب معراج منانا، اجتماعی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا یہ تینوں کام بدعت کے ہیں جس کو نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے، نہ محدثین نے. ان راتوں میں عبادت کرنے کا کوئی باپ باندھا ہے.
آپ حدیث کی کتاب کھولیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان، کن حالتوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، ٹوپی پہننے کا بیان، سر کھلا رکھ کر کن حالتوں میں، حالت احرام میں سر کھلا رکھ کر نماز پڑھنا، ایک ایک چیز کا بیان. لیکن امام بخاری کو بات سمجھ میں نہیں آئی، امام مسلم کے بات سمجھ میں نہیں آئی، امام ترمذی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ رجب کے اندر کنڈوں کی فاتحہ، اس کا کوئی باب انہوں نے قائم نہیں کیا. رجب کے اندر کہتے نہیں صاحب میری شادی ہو کو نوا میرے سسرال میں نہیں گیا تو ہماری ساس برا مان لے گے، یہ ساس کل جہنم میں لے جا کر اس کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیٹ پلائے گی تو پیے گا. ہے تو راضی، تجھے اللہ کی محبت اور نبی کے سے کوئی سروکار نہیں. جو روح کے غلام، سالیوں کی غلامی، جو اس کے اماں کی غلامی، اس کے دادا دادی کی غلامی، نانا نانی کے غلامی، کبھی ماں کے پیر نہیں دبایا، کبھی ماں کے جوتے سیدھے نہیں کیا، اب پوچھتا ہے ابھی نبی شادی، اب ہمارے ساڑو دعوت کر رہی، برا مان لیتی. اب وہ جہنم کا لہو پلائے گا اور جہنم کا پیپ اور مسلم پلائے گا. دو چیزیں ہیں میرے سامنے، پور کے فاتحہ کا دسترخوان ہے اور جہنم کا لہو اور پیپ ہے. اب کس کو پینا چاہے گا؟ اب اس کو ٹھکرائے گا تو جنت ملے گی اور اس کو کھائے گا تو جہنم کا لہو اور پیپ ملے گا. اللہ کا، اللہ کے رسول کا خوف ہونا تک، آخرت کا خوف کام کرتا ہے. یہاں جنازہ جاتا رہتا ہے، یہاں بیڑی پھونکتا رہتا ہے. مسجد میں جنازہ آتا ہے، باہر کتے کھڑے ہوئے رہتے. جنازہ دیکھ کر مسجد میں نہیں آ سکتا تو آج جنازہ دیکھ کر مسجد میں نہیں آئے گا. لکھ کر رکھ لے کہ خدا تیری موت کے بعد مسجد کا جنازہ نصیب نہیں کرے گا. تیرے ٹکڑے کتے کھا لیں گے، تیرے ٹکڑے کد اٹھا کر لے جائیں گے. اتنی دشمنی تجھے اللہ کے در سے، اللہ کی ذات سے جو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے. یہ جو حاجی صاحب بھی بڑے کرم فرما، کیا ہمارے بچے کو آسٹریلیا بھیجے، انوز بھیجے، تو ساری زندگی جب کبھی اس سیٹ کو دیکھے گا، حاجی کو دیکھے گا اور ایجنٹ اور بروکر کو دیکھے گا، ادب سے کھڑا ہو جائے گا، ایک چائے پلائے گا کہ ہمارے یہ ایجنٹ صاحب ہیں، حالانکہ پیسے کے بغیر بھیجا نہیں، آسٹریلیا کو بھیج دیا، امریکہ کے ٹائلٹ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا. ساری زندگی عزت کرے گا وہ رب جو ماں کے پیٹ میں ہری چٹانے سے لے کر ہمارے موت کے بعد بھی ہماری شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، ہماری عزت کو بچایا ہوا ہے. وہ رب کی ہم نے کتنی قدر کی. یہ کپڑا پہن کر ہم علامہ بنے ہوئے ہیں. حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر آئینہ ہو، جب غسل کرتے ہو کپڑے نکال کر دیکھو تمہارے جسم پر تھو تھو کرو گے. یہ شرمگاہ کو دیکھ کر، یہ پیٹ کو دیکھ کر اور یہ جسم کے عیب کو دیکھ کر موت کے بعد کفن نہ ملتا. یہ رب کا احسان نہیں کہ ہماری شرمگاہ پر چیٹڑے ڈال دیا. کفن نہ ملتا، کوئی ہماری نماز جنازہ پڑھاتا، ہمارے موتا کو غسل دیتا. ایک ایک سانس کا وہ مالک ہے، ایک ایک لقمہ کھلا رہا ہے، عزت دے رہا ہے، عزت کی بیوی، عزت کی اولاد، عزت کی روزی. مر رہے ہو جہنم کی طرح، حلمی مزید یہ چکر لے لوں، 20 چکر لے لوں، تیسری منزل بن لوں، باپ کا گھر لے لوں. کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ ارے جس نے لیا وہ کیا کر رہا ہے؟ جس کے 100 ایکڑ زمینوں کا مالک کتنی روٹیاں کھا رہا ہے؟ جس کے 3 اپارٹمنٹ ہے وہ کتنے وقت کا کھانا کھا رہا ہے؟ اللہ نے تو پابندی لگا دی، نہیں صاحب تم جو ہے شوگر والے ہو، تمہارا مال بلاس ہے، فیٹ بڑھ گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بی پی ہے، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ. کیا کرو گے صاحب؟ ان بلڈنگوں کو لے کر کرو گے کیا؟ دھو کر پیو گے؟ روزی کا مالک تو اللہ ہے، سانس کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے. جب اللہ مالک ہے تو ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کریں؟ کون سی عقل مندی بھائی؟ یہ کون سی عقل مندی کہ نماز شروع ہونے کے بعد دوسری رکعت میں کیا حجامت کرتے ہو پہلی رکعت میں؟ کون سی عقل مندی فجر کی نماز کے وقت حالت جنابت میں گندی عورت کے پہلو میں سو رہے ہو؟ صبح کے وقت جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، صبح کا وقت قیمتی وقت ہے. صبح کے وقت میں میرے نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت نصیب فرما. ہزاروں لاکھوں مسلمان جنہوں نے صبح کا وقت ہی نہیں دیکھا، وہ اٹھتے ہیں اس وقت جب سورج اپنے پورے شباب پر آ جاتا ہے، پوری جوانی پر آ جاتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کیا کر لیا؟
حالت جنابت میں گندی عورت کے پہلو میں، حیض و نفاس والی کی عورت میں، یہاں بچہ پیشاب کا فوارہ، وہاں بچی بسترے کے اندر پیشاب، اس گندے ماحول میں 140 جہنم کی کھڑکیاں ٹی وی کے چینل کی، کیا کیا تم نے بتاؤ؟ کیا ریکارڈ بنایا؟ ابھی ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ رسوائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کسی میں ہے ہمت؟ اگر کوئی مرد مومن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل، کہتے ہیں ہم بڑے روڑی صاحب، ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے، پولیس میں ہمارا چلتا ہے، ہم مال آؤ ایک کارنامہ انجام دے کر بتاؤ۔ وہ ظالم جیلر جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، وہ ظالم پولیس جس نے نہتے نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے داغ دیا، وہ ظالم کمینے جنہوں نے اللہ کے کعبے اور نبی کے روزے کے اوپر چپل اور جوتوں کی تصویر کو جو ہے انہوں نے کہا ہاں اعلان کرو، کیا آتا ہے اخبار میں؟ صاحب ہمارے گھر کے اندر پانی گھس گا، ہمارا کارخانہ 3 دن سے بند ہے۔ یہ شکوے مسلمان، کوئی یہ شکوہ نہیں کر رہا ہے کہ بال ٹھاکرے کو گرفتار کرو، اس کے بچے کو گرفتار کرو اور بابری مسجد کو سجدوں سے آزاد کہا۔ ارے ہندوستان میں یا ہندوؤں کے ساتھ مل کر جینا تو ٹھیک ہے، جب ہندوؤں کے ساتھ مل کر جینے کی بات کرتے ہو تو تمہاری اولاد کی شادی کے موقع پر تم مسجد سے دفتر کیوں منگاتے ہو؟ مندر سے پنڈت کو بلوا لو، ہندو اور خوش ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد قبرستان میں جگہ کیوں لیتے ہو؟ تم جو ہے شمشان گھاٹ کے اندر ڈال دو یا ایک جلا کر راکھ کر دو، کرنٹ کے باکس کے اندر رکھو، 1 سیکنڈ میں تمہارا باپ اور تمہاری جورو جل کر خاکستر ہو۔ ہندوستان ہے نا، چلو جب یہ کرتے ہو تو وہ بھی کر لو۔ بھیڑ و چماروں کا لباس پہنتے ہو، اب اسلامی احکامات کی تشریح کون کرے؟ فلموں میں کام کرنے والے۔ جب سلمان خان نے گزشتہ گنپتی گنیش کے موقع پر اس نے جو ہے وہ تہوار منایا اور پوجا کی تو بامبئی کے علماء بورڈ نے اس کو کہا کہ تشریح کے وہ ایمان کرے، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اس کا باپ فوراً اس کی وکالت میں آ گیا، کہنے لگا کس کے باپ نے سلمان کو مسلمان بنایا تھا جو آج کے عالم اس کو اسلام سے نکال گئے؟ کس کے باپ نے بنایا تھا؟ نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، اس کا باپ سلیم نام ہے۔ وہ تشریح کرنے لگا، نہیں یہ ہندو بھی نہیں مسلمان بھی نہیں۔ مسلمانوں نے درد سے کہا، علماء نے درد سے کہا، غیر اللہ کی پرستش کرنے سے مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے، چاہیے سلمان خان کو۔ تو اب وہ کہنے لگا یہ مولویوں کی اجارہ داری ہے، یہ قرآن حدیث میں ہے جبہ، یہ پاجامہ، یہ امامہ، یہ مولوی لوگوں نے بنا لیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے جو علماء ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ یہ جبہ ہے، اس کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب زلیخا نے ان کو پکڑا تو وہ بھاگنے لگے تو کلام پاک نے ان کی برات کا جو اعلان کیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ دیکھو اب زلیخا کہتی ہے کہ میں سچی ہوں اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ تم جو ہے ظاہری حالات، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، یہ سب قرآن نے کبھی کی بیان کر دیا۔ یہ جو جاسوسی کا علم ہے، اس کو حدیث نے کبھی کی بیان کر دیا۔ بدر کے موقع پر، وہ حد کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اونٹ کے پنجوں کے نشانات کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ آئے ہوئے تھے۔ اونٹ کی مینگلیوں کو سونپ کر آقا نے فرمایا فلاں علاقے کا لشکر آیا ہوا ہے۔ جاسوسی کے چین کے نقطے کو یہ لوگ جانتے نہیں تھے، میرے آقا نے اس علم کو امت کو دے دیا تھا۔ جاسوسی کا علم ہو، ہتھیار کا علم ہو اور عسکریت کا علم ہو، کیا علم نہیں دیا تھا؟ تو قرآن نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو مطلب یہ کہ یہ زلیخا ہے اور حضرت یوسف ہے، جب جھگڑا ہوگا تو آمنے سامنے جھگڑا ہوگا۔ تو اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ یوسف بھاگ کر جانا نہیں چاہتے تھے، زلیخا کی طرف آنا چاہتے تھے، تب قمیص پھٹی ہے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، تو یہ جو ہے سچی ہے زلیخا۔
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، حضرت یوسف بھاگ کر جانا چاہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور زلیخا پیچھے سے حملہ کرنا چاہتی تھی. ہمارے علماء نے کہا یہ جو انشٹ ہے، یہ جو ٹی شرٹ ہے جسے پہن کر پیشاب کا عضو لٹکائے کرتے ہیں گتے کی طرح، اور سجدے میں جاتے ہیں تو کرکٹ کی بال کی طرح جو ہے وہ اپنے عضو کو پیچھے لٹکاتے ہیں. کتے ہیں، یہ بے شرم ہیں. انسانوں کی جماعت میں مسلمان تو دور کی بات، کم سے کم انسان کے بچے نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر اپنی عضو کو دکھا رہے ہیں. انشٹ کرتے ہیں، ذرا شرٹ نیچے پڑ جاتا تو شرمگاہ چھپ جاتی. ہمارے علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لمبا تھا، زلیخا نے پکڑا ہٹ گیا. اگر کرتا شارٹ ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر ہاتھ ڈالتی زلیخا، تو نیچے شرمگاہ ظاہر ہو جاتی تھی. یہ لمبا کرتا ہونے کی دلیل اور استدلال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا. اب فلم میں کام کرنے والا کتا کہتا ہے کہ صاحب کان جبا شریف، یہ تو ملک کی حالات کے اعتبار سے ہے، عرب کے لوگ ایسا پہنتے ہیں، افغانستان کے لوگ ایسا پہنتے ہیں، اور یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے. کوٹ تشریح کر رہا ہے سلمان خان کا پاک حدیثوں کی کتاب اللباس کی تشریح اور قرآن شریف کے سورے آراف کی آیت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم ہم نے جو ہے تمہیں زینت دی ہے، اور ولباس التقوی ذالک خیر، ہم نے تمہیں لباس تقوی کون تشریح کر رہا ہے؟ فلم میں کام کرنے والا کتا اس کا باپ کر رہا ہے، اور وہ فلمی کہانیاں لکھنے والا، اور امت مسلمہ کے ضمیر کو جگا رہا ہے مولویوں کے قریب نہ جاؤ، مساجد کے قریب نہ جاؤ، یہ گمراہ کر کے رکھ دیں گے، یہ منمانی تشریح کر رہے ہیں. کوئی بات امامہ ہو تو امامے کا تذکرہ، جبہ ہو تو جبے کا تذکرہ، کوئی بات منمانی تشریح ہمارا کوئی عالم نہیں کرتا. ایسے زمانے کے اندر جب چاروں طرف سے فتنوں کی آگ سلگ رہی ہو اور فتنوں کا سیلاب اور طوفان امٹ کر آ رہا ہو، تو ہمارے پاس نجات کے لیے کیا ہے؟ خود اپنے ایمان کا کلمے کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں غسل کے فرائض معلوم نہیں، ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور دوسرا ہر گھر کے اندر 140، یہ دیکھو بات سنا ہوگا نا کہ عورت کی آنکھ پر شیطان، کس سے آیا شیطان؟ یہ کنت آتا ہے، مرد کی آنکھ ایک آئے، ایک آنے سے جب زندگی اتنی عجیب بن گئی، جس گھر کے اندر 140 شیطان جہنم سے ڈائریکٹ لیفٹ نکاح آ رہے ہو، اس گھر کی حالت کیا؟ مولوی کا خطبہ اثر کرے گا؟ مقرر کی تقریر اثر کرے گی؟ وارث کا باز، ناصح کی نصیحت سنو گے؟ اتنا تھا، اور 140 شیطانوں کا مقابلہ یہ سننا کیا عمل کرے گا؟ تو لہذا اب وہ سلیم کی سلمان کی بات مانو گے، فلموں کی بات مانو گے؟ ایک زمانہ ہے صاحب مولویوں کی باتیں لو گے کون یہاں جی سکتا ہے؟ صاحب کہنے لگے اور اگر استاد قرآن حدیث کو عمل کرنا تو تمہیں گھوڑیوں کو گدیاں کو بیٹھنا. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں دی ہیں، دعا بتائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جب تک یہ نعمتیں خدا کے قانون سے، فطرت سے، قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. یہ ہوائی جہاز ہماری، یہ راکٹ ہماری، یہ پانی کی جہاز ہماری، یہ ٹرین ہماری. ہم بیٹھیں گے اور جان کے ساتھ کہیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کیا. تشریح کرتے ہیں لوگ، بھائی جب تم اتنی آخرت کی باتیں کرتے ہو، صحابہ کی دور کی باتیں کرتے ہو، چلو گدے پر بیٹھو، خچر پر بیٹھو. ہر انسان، ہر مسلمان علامہ بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، دین کی تشریح اپنے دل سے کرنا چاہتا ہے، اپنے ضمیر سے کرنا چاہتا ہے، اور کافر ہے ہمارے سروں پر چڑھ کر حکومت کر رہا ہے. ہمارے اسلام کی تشریح آج وہ کر رہا ہے. ہندوستان بنا تھا ملک کہ کوئی مذہب کسی مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا. ہندوستان بنا تھا ملک اس لیے کہ حکومت ان کے پرسنل لا میں، ہندو پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا میں، سکھ پرسنل لا میں اور کرسچن پرسنل لا میں مداخلت نہیں کرے گی. اور مستقل اندرا گاندھی کے دور کے اندر ایک مسلم پرسنل لا ایکٹ بنایا گیا کہ اور یہ وعدہ لیا گیا کہ حکومت اسلامی معاملات کے اندر مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں کرے گی. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک برابر حکومت مداخلت کرتی آئی
ہندوستان کے سپریم کورٹ نے، دلی کے سپریم کورٹ نے ایک مطلقہ عورت کو عزت گزرنے کے بعد شوہر کو حکم دیا کہ تا حیات اس کا نان و نفقہ دے، اس لیے کہ اسے کوئی پالنے والا پرورش کرنے والا نہیں، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نان و نفقہ عزت تک ہی شوہر دے سکتا ہے، عزت کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، مسلم ادارے اس کی کفالت کریں گے، اس کے بچے کریں گے، اس کے نانا نانی کریں گے، دادا دادی کریں گے، یا نو مسلم لاوارث ہے تو یہ جو مسلمانوں کی تنظیمیں جو بقرعید کے اندر چمڑے وصول کرتے ہیں، رمضان کے اندر صدقات خیرات زکات دیتے ہیں، یہ گاؤں پر کر چلے گئے، یہ کفالت کریں گے، لیکن شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ طلاق دینے کے بعد لینا دینا لینے دینے کا رشتہ رہا تو پھر یہ جو شیطان ہے کمینہ کبھی کی شہوات کو بڑھا دے گا اور حرام کے پلوں کو پیدا کروائے گا۔ رشتے کو توڑ دو، پالنے والا اللہ کسی سے پلوائے گا۔ اگر تم نام نقطے کے رشتے سے ہلو کیا بیٹے پیسہ پہنچ گیا کیا، اب بات آنکھیں بھی چھوڑو جی، ہوا گیا چھوڑ ڈالو، ہمنا معاف کر ڈالو۔ شیطان کہا اس کے دل میں ڈالا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ساتھ زمین ساتھ، تو ہماری اسی گناہ کو ذرا نہ طلاق بولے، ہمیں دونوں مل لیے، یہ سب چیزیں ہوتی بول کر شریعت نے کہا کہ عزت کے گزرنے کے بعد شوہر کو نفقہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ حرام ہو گئی ابد الآباد کے لیے تا وقت کہ اس کا حلالہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو دی، حرام چیز کو حلال بنا کر دیا، جس کی آنکھ کو دیکھنا، جس کے چہرے کو دیکھنا، جس کی پرچھائی کو دیکھنا اور جس کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن کے ٹکڑے کو دیکھنا میرے لیے حرام تھا، ایک بول سے اللہ نے اپنی قدرت کی اس دیوی کو میرے لیے حلال کر دیا۔ کیا میں نے بھی بیوی کے لیے آپ نے خرچ کیا؟ اس کو حلال کر دیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک۔ اب اگر کوئی طلاق دے گا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے یہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم نے جو حرام تھی اس کی پرچھائی کو دیکھنا، اس کی شکل کو دیکھنا، اب اس سے پورا تم استفادہ کر سکتے ہو اندر سے باہر سے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہے تم ہل جوتو۔ کلام پاک کے اندر اللہ نے آیت کو نازل کیا۔ اب اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، تو کہا کہ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، غلطی سے اس کو نکال دیا، خبردار اب جو ہے عزت تک، چونکہ عزت تک وہ آئندہ کوئی اپنا راستہ دیکھ لے گی، اس لیے تجھے دینا ہے وہ بھی سامنے جا کر نہیں دینا اور ہاتھ میں نہیں دینا، تو پیچھے سے دینا 3 طلاق کے بعد، اور عزت کے بعد اس سے رابطہ ہی نہیں رکھنا، اس لیے کہ تو نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے، ہندوستان کی عدالت عالیہ نے دن کے اجالے میں سینے پر ٹوک کر مسلمانوں کا یہ فیصلہ دیا کہ بھائی یہ جو شوہر صاحب ہے یہ عورت لاچار ہے، دن کے اجالے میں ڈاکے ڈالتے آئے ہیں۔ ہم نے بڑے قریب سے پہچانا ہے ان پولیس والوں کو، تم نے پڑھا ہوگا تہلکہ.com کے اندر تہلکہ کی رپورٹ میں کہ پولیس نے کیا ظلم کیا، ستم کیا، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے ظلم کو دیکھا ہے، ان کے ستم کو دیکھا ہے۔ سب سے بڑے چور، سب سے بڑے اچکے، سب سے بڑے قاتل، سب سے بڑے لٹیرے اور زانیوں رنڈیوں کی کمائی پر حرام خور پلنے والی اگر کوئی ہے تو یہی قوم ہے۔ انہوں نے جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، انہوں نے عدالتوں کے اندر غلط مقدمے لوگوں پر فٹ کر کر عدالتوں کے بوجھ کو بڑھا دیا ہے۔ عدالتوں کے اندر اگر فیصلے کم ہوتے تو جلد از جلد فیصلے کیے جاتے، ایک آدمی پر 10 20 مقدمے ٹھوک رہے، جاؤ تم عدالت کے اندر تصفیہ کر لو۔ عدالتوں کو انہوں نے ٹائٹ کر رکھا ہے، انہوں نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن کوئی ایک مرد مجاہد معاف بن کر، معاوض بن کر، کوئی ایک مرد مجاہد حضرت حمزہ بن کر، حضرت خالد بن ولید بن کر، حضرت عمر بن کر، جو روح کے بارے میں ہر ایک بہادر ہے، اولاد کے بارے میں، زمین کے، دیکھ لے تو میرے گھر کی کھڑکی کا جو ہے وہ شیشہ پھوڑا، ہر آدمی مچھر جیسا آدمی وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، اور مکھی مکوڑا جیسا مال کے اعتبار سے وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جو روح عزیز ہے، اولاد عزیز ہے، گھر کی کھڑکی، پیر کا جوتا، گھر کی فریج، کیبل کنیکشن کی وائر کوئی کاٹ دے، کوئی اس میں چوری سے کنیکشن لے لے، یہ مچھر اڑ کر چھت پر آ کر دیکھتا ہے کون کنیکشن لیا ہے۔ دین دنیا کے بارے میں مچھر کی پہلوان اور دین کے بارے میں نہیں، ذرا ہندوستان، ذرا پالیسی
باریکی سے چل جانا، ذرا لا کے قانون سے چل جانا۔ میں کہتا ہوں اللہ سے دو چیزیں مانگو، یا اللہ کسی جبرائیل کو بھیج کر یا تو خودکشی کی اجازت دے دے، یا نہیں تو جام شہادت کا موقع دے دے۔ یہ گھٹ گھٹ کر عزت والے تو زندگی نہیں گزار سکتے، غیرت والے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہاں گانے والوں کی عزت ہے، یہاں بچوں کی عزت ہے، یہاں دانیوں کی عزت ہے، یہاں چوروں کی عزت ہے، یہاں لٹیروں کی عزت ہے، یہاں ایمان کے سوداگروں، ایمان اور الیکشن کا بھی پارلیمنٹ کے اندر ایمان کا سودا نہیں ہوا۔ کل تک وہ تلگو دیشم میں تھا، آج کانگریس میں گھس گیا۔ کل تک وہ بی جے پی میں تھا، آج کانگریس۔ کیوں؟ 500 کروڑ مل رہے ہیں، اتنا پیسہ مل رہا ہے، اتنے مقدمے لٹ ہو رہے ہیں، کھلے آپ ہم پر حکومت کرنے والے ایمان کے سودا کر ہندوستان کے پورے بینکوں کے کھاتے ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دے گئے، کتنا پیسہ جمع کرو گے؟ انکم ٹیکس سے کتنا؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر دنیا کا یہ وہ ملک ہے سوئس کہ جہاں پر آپ کے کھاتے کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی سوئٹزرلینڈ کے اندر کھاتا کھول سکتا ہے اور اس کے کھاتے کو وہ خفیہ رکھیں گے۔ وہ باپ رکھے گا اولاد کو نہیں بتائیں گے، شوہر رکھے گا بیوی کو نہیں بتائیں گے۔ اب سوئٹزرلینڈ کے کھاتوں کے اندر اربوں خربوں کا جمع کر کر یتیموں کا، بیواؤں کا، کتوں کے بسکٹ کا، پھولوں کی سیمنٹ کا، ریل کے پٹے سب جمع کر کر یہ ایسے ایمان فروش، ضمیر فروش، ڈاکو، حرامزادے، ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم جیے مرے، غیرت اگر ہو، شرم اگر ہو۔ ہاں اگر کوئی جورو کا غلام ہو جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو میری جورو کا پاخانہ لے جا کر ٹیسٹ کرانا، میری جورو کا پیشاب لے جا کر ریاض کو جانا، میری جو ہے بیگم کے دھوپڑ پر انجیکشن مارنا اور جو ہے اسے طواف کرانا، اس چیز کی زندگی کا یہ مقصد ہو، ماشاءاللہ تیری زندگی تجھے مبارک ہو۔ تیری اولاد تیری جورو کی غلامی، تیرے جو ہے زمین کی غلامی، پتھر کی پوجا، مٹی کی پوجا، وہ 360 بتوں کو کعبے میں رکھ کر مشرک ہو گئے، اور یہ اپارٹمنٹ کے اندر لاکھوں اینٹ لگا کر کے پوجا کر بھی مشرک نہیں ہوا۔ کتنے اینٹ لگتے ہیں اپارٹمنٹ میں، کتنا ٹن لوہا لگتا ہے، کتنے موٹے سیمنٹ لگتے ہیں۔ صبح میں فجر پڑے نہ پڑے، تہجد پڑے نہ پڑے، مالش کرتا ہے گرلوں کی، پانی ڈالتا ہے درختوں پر، جو ماں کے پیر نہیں دبائے وہ 360 بتوں کی پوجا کر کر ٹھکا لیے، اور اتنی بڑی بلڈنگ احد کے پہاڑ کی جیسی، ہمالیہ پہاڑ جیسی، یہ پوجا کر کر یہ مومن ہے صاحب۔ اس کو مسجد کا دفتر چاہیے اور موت کے بعد مسلمانوں کا قبرستان چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ ایمان ایسے ہی نہیں ملتا، یہ دین ایسے ہی نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہاون علاقے کے جو گورنر تھے ولید بن عبد الملک، جب بادشاہ کا امیر المؤمنین تھا، تمام گورنروں کو طلب کیا، نہاون کا یہ گورنر بھی گیا اور ملاقات کیا، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اپنے گورنری کے لباس کو، جوڑے کو اتار کر بادشاہ کے منہ پر پھینک مارا اور کہا کہ جب اللہ نے عزت کا لباس دیا ہے اور اس کی ہم نے ناقدری کی ہے، اور تیرے لباس کی ناقدری سے ہم تیری نگاہ میں گر سکتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ لباس کی ناقدری سے خدا کی نگاہ میں گر جائیں گے۔ چلے گئے اور جاتے جاتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پہنچے۔ یہ آج ہے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں، خانقاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حرم شریف کے دروازے، مدینہ منورہ کے دروازے، ریاض الجنہ اور جنت البقیع کھلا ہوا ہے، ویلکم کر رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے، مرحبا کہہ رہا ہے، آؤ آ جاؤ، آؤ آ جاؤ۔ لیکن اس زمانے کے اندر دین کی بات سننا اور خانقاہوں کے اندر بیٹھنا، بزرگوں سے توسل قائم کرنا اور ان کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی امیدیں کرنا، حوصلہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ نہاون علاقے کے گورنر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلے 1 سال تک انہوں نے گندک کی دکان کھلوائی اور اس میں بدبو کی گندگی تھی۔ کہاں نہاون کا گورنر جب چلتا تھا آگے پیچھے گلاب کی جو ہے گلجھڑیاں اڑا کرتی تھیں اور پھول بکھیر جاتے تھے، اور کہاں یہاں گندک کی دکان، وہ ہاتھوں میں دن گننے لگے اور سال ختم ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئے، حضرت نے کہا او نالائق، دن کو گن رہا تھا، نہیں
ابھی تیرا دل پگھلا نہیں، کبر گیا نہیں، گھمنڈ گیا نہیں، جا۔ اور اس کے بعد جا کر جب سال بھی پورا ہو گیا اور دن کو گننا چھوڑ دیا تو کہا کہ اب شاید کبر اور گھمنڈ دور ہوا ہے۔ بلایا، بلانے کے بعد کہا نہیں نہیں، ابھی دل میں کچھ میل پن باقی ہے، جاؤ جس علاقے میں تم نے گورنری کی ہے اس علاقے میں بھیک مانگا کرو۔ کاسے گدائی لے کر، فقیری لے کر حضرت ابو بکر شبلی جو اس علاقے کے کبھی گورنر تھے آج اس علاقے کے گھروں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ وہاں کی رعایا ان کو دیکھ کر گالیاں دیتی ہے، او ابو بکر تو کل یہاں ہمارے سامنے گھمنڈ سے شانتی سے جایا کرتا تھا، آج بھیک مانگنے آیا، کوئی کچھ نہیں دیتا تھا، سب گالیاں دیتے تھے، کوئی بھول کر دے دیا ہوتا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار اس میں سے کھا نہیں سکتے، بلکہ یہ سب کچھ تم فقیروں کو دے دو گے، میری خانقاہ کی جلی بھوری روٹی، بچی ہوئی روٹی کھاؤ گے۔ اس میں ایک سال گزر گیا، آ کر مجلس میں کنارے بیٹھ گئے، حضرت اب تو میں دین کی باتیں سننے کا لائق ہو گیا ہوں، اب تو میرا دل پاک ہو گیا ہے، اب تو میرا دل مزکا ہو گیا ہے، آج ہم جو ہے دین کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس دل کے اوپر 140 شیطانی چینل کا سایہ پڑا ہوا ہے، اس دل میں سود کا خون ملا ہوا ہے، اس دل میں رشوت کا خون ملا ہوا ہے، اس دل کے برتن کے اندر بیوی کی محبت ہے، اس دل کے برتن کے اندر اولاد کی محبت ہے، اس دل کے برتن کے اندر کاروبار اور زمین اور جائیداد اور اینٹ و پتھر اور لوہے اور سیمنٹ اور بالو اور ریت کی محبت ہے۔ اس لیے اگر گندے برتن کے اندر دودھ ڈالا جائے وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا برتن صاف نہیں ہے، اس لیے وہ باتیں پھٹ جاتی ہیں، ہم دین کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابو بکر شبلی کے قلب میں جھانک کر دیکھا برتن میں کچھ ابھی میلا پن باقی تھا، کہا کہ برتن تو صاف ہو گیا ہے لیکن برتن ابھی چمکا نہیں ہے۔ چمک گئے حضرت ابو بکر شبلی کہ کہا 3 سال تک وہ گندک کا بیپار کرتے تھے اور کہا 1 سال تک وہ جو ہے بھیک مانگا کرتے تھے، ابھی دل پگھلا نہیں، ابھی جو ہے گھمنڈ گیا نہیں۔ یہاں آتا ہے کوئی آدمی، اگر اس کی جماعت کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، مسجد کو طلاق دے کر چل جاتا ہے، اگر کوئی چوروں کا غلام آتا ہے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا میرے بارے میں بولے ہیں، زندگی بھر میرا چہرہ دیکھنا حرام کر لیتا ہے، اگر کوئی بے نمازی آتا ہے اور اتفاق سے علت آ گیا، بے نمازی کتا وہ مسجد کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی داڑھی بڑھا آتا ہے، ہجڑے کا لفظ سنتا ہے، وہ مسجد کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، قرآن کو طلاق دے کر، نبی کی باتوں کو چھوڑ کر، ملا کی نفرت کو دل میں بٹھا کر، در در دیوانے کتے کی طرح بھٹک کر وہ کتوں کی موت پر کر چلا جاتا ہے۔ یہاں تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 2 سال تک گندک کا بیوپار اور 1 سال تک کاسے گدائی اور فقیری لے کر بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ابھی برتن صاف ہوا، برتن چمکا نہیں، کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ برتن صاف تو ہو گیا ہے، چمک چمک پیدا نہیں ہوئی، برتن میں سیقل نہیں پیدا ہوا، جاؤ جس علاقے میں تم نے گورنری کی ہے حقوق کی پامالی ہوئی ہوگی، حق تلفی ہوئی ہوگی، ایک ایک گھر میں پوچھو کہ مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو معافی کر لو، اگر کچھ دینا ہے دے دلا کر آؤ، تب پاک ہوگے تو تم میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہوگے، دین کی باتیں سننے کے لائق ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اب گئے 3 سال تو 1 سال فقیری میں، 2 سال گندک کے بیپار میں، یہ مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ تھا حقوق العباد کا۔ حضرت گورنری کے زمانے میں کسی کو کوڑا مارا ہوگا، کسی کو کچھ سخت کہا ہوگا، جا کر پوچھتے ہاں مجھے گالی دی تھی، مجھے برسر عام رسوا کیا تھا، کوڑے لگائے تھے، بھیا معاف کرنا ہی نہیں، میرے گھر کا تعمیری کام چل رہا ہے، پس مولڈنگ پڑنے تک چورانا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر رہے 3 مہینے، دوسرے کے مکان پر گئے، اس نے معافی دے دی، تیسرے کے مکان پر گئے، اس نے کہا میرے کھیت کے اندر ہل جو دو، چوتھے کے مکان پر گئے، تقریباً 2-2.5 سال اس کے اندر لگ گئے۔ حقوق العباد کا جب تک NOC نہیں ملا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھے۔ ایک کے بعد پونے ایک کے بعد کتا کھا کر، سور کھا کر اور حرام کا پیخانہ کھا کر، خود پیشاب جو ہے لوٹے میں پکڑ کر پی کر، خود پاخانہ ٹٹے میں ڈال کو کھا کو 1:30 بجے کے بعد، 2:45 بجے کے بعد آ کر کیا بھی بیٹھ جا کو خود سے سور بولے تو ہوتا ہے، کہاں سے ہمارے اندر دین آئے گا؟ جمعہ میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کے لیے وقت دیتے ہیں، وہ روٹی
دکان روٹی نہیں دیتا، دینے کا ذریعہ اس کے لیے 8 گھنٹے دیتے ہیں، اس کے لیے 12 گھنٹے دیتے ہیں، اور جو مسبب الاسباب بغیر سبب کے ہمیں پال رہا ہے اسے 8 منٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اٹھو، ساری کائنات سو رہی ہے، اٹھو، وضو کرو، تہجد کے اندر مانگو، مانگنے میں مزہ ملتا ہے، سجدے میں لطف آتا ہے، اس وقت ذکر میں مزہ ملتا ہے۔ تم نے رات کی تہجد کی حلاوت نہیں دیکھی، تم نے بریانی کے مزے لوٹے ہیں، تم نے سیاسی کتوں کے دسترخوان کے مزے لوٹے ہیں، ایک مرتبہ رات میں اٹھ کر رب سے کلام کرنے کے مزے لوٹو۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان مراحل سے گزرے، برتن صاف ہوا، برتن سیخل ہوا، تو حضرت نے ان کو خلافت دی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تب ان مراحل سے مجاہدوں سے گزرنے کے بعد جب ولایت ملی تو جب کبھی کوئی بھی حضرت کے سامنے اللہ کا نام لیتا سینے سے چمٹا لیتے، کہتے کہ منہ کھولو، جب منہ کھولتے تو حضرت جیب میں شکر رکھتے، اس زمانے کا کیڈبری چاکلیٹ وہی تھا، ایک چٹکی شکر منہ میں ڈالتے، کتنا میٹھا میرے رب کا نام ہے۔ رب کے نام سننے میں، رب کا نام بولنے میں، آقا کا نام لینے میں، آقا کا نام سننے میں، درود کے پڑھنے میں، درود کے سننے میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں، دین کی باتیں کہنے میں، دین کی باتیں سننے میں مزے کب آئیں گے؟ یہ دل کا گوبر پاک ہو، کتا سور پاخانہ پیشاب کھا کر آ کر بیٹھ کر ادھر ادھر کے خیالہ مار کر تا وقت ہوگا دوسرے مجیدہ میں نماز ہوگی ریگا کیا چپکے آ کر اٹک گئے، یہ سب سوچیں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے، اپنی آخرت کیسے بنائیں گے؟ اللہ نے ساری زندگی کا سودا کر لیا، یہ گھنٹے تو گھنٹے ہماری خوش قسمتی ہے۔ راشٹریہ سہارا کے اندر وہ ہر جمعہ ایک عالم کا بیان دیکھو، اٹھا کر پڑھو، کوسے کی پرانے قصے، نہ حالات میں ٹچ ہوتے ہیں، نہ جو ہے حکومت کا ٹکراؤ، چپ کے ٹائم پاس کرنے 20 منٹ کے واسطے پڑھو۔ ہر جمعہ میں راشٹریہ سہارا میں بنگلور کے بڑے بڑے علماء اور خطباء کے بیانات کے اقتباسات، ان کی کٹنگ کو جائے، میں سوچتا ہوں آج کے زمانے میں یہ بیانات، وہ تو کوسے کی خطرے کے زمانے کے بیان، پتھر کو پتھر لگڑ کر جب چنگاری نکالتے تھے وہ زمانے کے بیان، چپ کے ٹکل پٹی کہ بھائی شکار بھی خوش رہے، شکاری بھی خوش رہے، کمیٹی بھی خوش رہے اور نوکری بھی باقی رہے اور مقتدی بھی گالیاں نہ دے۔ مقتدی السلام علیکم حضرت، آؤ فاتحہ کہو، پور کی فاتحہ کہو، چہلم کہو، چہلم والا بھی خوش رہے، چھٹی والا بھی خوش رہے، جھنڈے والا بھی خوش رہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ باتیں، کڑوی باتیں سننے سنانے کے لیے رب کی توفیق ہے۔ آج کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کل مجھے معلوم ہے یہاں کی مسجد کی کمیٹی کے تقریباً 45% افراد کا انتقال ہو گیا میرے آنے کے بعد، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ چلے گئے، کل سنتے تھے، آج وہ نہیں ہے، کل وہ جو ہے گلے شکوے کرتے تھے، یہاں بیان ہوتا تھا آفس میں بیٹھ کر وہ جو ہے اپنی رپورٹ لکھا کرتے تھے، آج اللہ کو جواب دے رہے ہیں۔ کل وہ وقت آ سکتا ہے کہ میں بھی جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ ہر تقریر میری زندگی کی آخری تقریر سمجھ کر میں کرتا ہوں، کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کچھ حصہ ابھی باقی رکھ کر مجھے آئندہ جمعہ کہنا ہے، وہ تو ایک جو ہے رسمی طور پر کچھ چیز باقی رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی اس عطا کی قدر کرو تو ہمیں جو ہے دین پر عمل کرنا اور ان باتوں پر چلنا آسان ہوگا۔ ایک جمعہ ہاں منہ مارا، 2 جمعہ ہاں منہ مارا، کیا نہیں سو گا تھا، 1:30 بجے میری نیند کھلی۔ کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز پکڑنے کے وقت 3 بجے رات کے ہوائی جہاز رہتی ہے، 12:30 بجے اٹھ کر جاتا ہے، رات کے 1:45 بجے ٹرین رہتی ہے، 11:30 بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے، 1:45 بجے خطبہ ہوتا ہے، 1:45 بجے مسجد میں۔ کہاں کا انصاف میرے بھائی، کہاں کا؟ اللہ کے لیے سوچو، کتنا وقت ہم مسجد کے لیے دیتے ہیں، کتنا وقت ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں۔ ہم نہ بس اسٹاپ معاف نہیں کرتا، ہم نہ ٹرین معاف نہیں کرتی، ہم نہ ہوائی جہاز معاف نہیں کرتا، ہم نہ پیڈی آفس معاف نہیں کرتی، ہم نہ راشن کارڈ والے معاف نہیں کرتے، ہمیں کارپوریشن والے معاف نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا گھر ہے بے وقت کے لیے۔ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کب تک چل رہا ہے؟ 11-12 بجے انہیں آیا پڑھا، عشاء کی نماز رات کے 11:30، پوری رات کھلی رکھو، انہیں آپ کو پڑھیا، انہیں آپ کو۔ کھیل مذاق ہے۔ ٹرین کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے، بس کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے، پاسپورٹ کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت ہے۔ اور اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا، اس کے لیے وقت نہیں۔ کوئی دوسری رکعت میں آیا، کوئی تیسری رکعت، بے شرم اٹھ کر کھڑے۔ زندگی میں ہے اونچ نیچ، کبھی ہو گئی الگ بات ہے، ساری زندگی دوسری صف والا ہمیں
صاحب کو پتا ہے کہ جمعہ میں ہم علی تعمیر سجدہ سورہ دہر پڑھتے ہیں، 3 منٹ بڑھ جاتے ہیں تو 3 منٹ تعمیر سے آ کر سجدے میں شامل ہوتے ہیں، برابر گھر سے آہستہ مل کے چلو، کل کے وقت پر آج آ کر آج ہمیں سورہ علی تعمیر سجدہ اور سورہ دہر مل جائے، نبی کی سنت مل جائے۔ ہمارے دلوں میں عزت نہیں، قدر نہیں، نام جماعت کا اہتمام، مسجد کے اندر کتنے لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں، کہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ ہمیں گائے کا پیشاب پینے والی قوم، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور میں مکان لینے کے لیے گئے تو عورت جو مالکن کی مکان کی، اس نے جو ہے دن کے اجالے میں فخری انداز میں کہا سوری ہم جو ہے مسلمانوں کو مکان نہیں دیتے۔ محمد بن قاسم ہندوستان پر جب فتح کر کر واپس جا رہے تھے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اس زمین کو کہنے کی طاقت ہوگی تو یہ زمین کہے گی کہ یہاں کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہارے اوپر اپنی آن اولاد اپنے بچوں کو نچھاور کرتے ہیں، محمد اس شہر کو دھرتی کو چھوڑ کر نہ جانا۔ جب جانے پر مجبور تھے، دوسرے علاقوں کو پتہ کرنا تھا، تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ہندوستان کے ہندوؤں اور مشرکوں نے کہا تھا کہ تم اجازت دو، تمہارے مجسمے کو بنا کر ہم اس کی پوجا کیا کریں گے۔ اور آج کا ہندو کہتا ہے سوری ہم مسلمانوں کو مکان کرائے پر لیز پر نہیں دے سکتے۔ کون سی بے عزتی کی، بے غیرتی کی زندگی، کون سی وہ صبح آئے گی جو عزت کا پیغام لے کر آئے گی، کون سا وہ سورج طلوع ہوگا جو اپنی کرنوں کے ساتھ ہماری رغبت، ہماری عظمت اور ہماری بلندی کا پیغام لے کر آئے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کچھ لوگ خبروں کو دیکھتے ہیں، مولوی لوگوں کی بکواس ہے، اندر پٹرا کی نہیں پٹرا، یہ جائے گا تو پتا چلے گا۔ سائنس ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے، اور سائنس میں حالات کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، لیکن وہ کب ہوگا اس کا علم۔ قیامت ہونے کے بارے میں سائنس کی ترقی نے ثابت کر دیا ہے کہ قیامت ہو کر ہی رہے گی۔ کچھ سیاروں کی چال، کچھ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ قیامت آئے گی، اور حدیث پاک کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے، مشرق سے، ڈوبتا تھا مغرب میں، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ یہ تو عقل قبول کرنے والی بات نہیں، لیکن سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ ستاروں کی چال کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور قیامت کے بارے میں سائنسی شواہدات کیا ہیں، اس سچائی کو لے کر انشاءاللہ امید و حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمانی قوت میں اضافہ فرمائے، بزدلی کو ختم